بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على النبي الكريم ونبينا عليه الصلاة والسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والرماد فيروح إلى الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صلى الله عليه وسلم. سيدنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله تعالى عليه وسلم. گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 تک کا مضمون آپ کو سنا. ہم نے یہ تھا ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا ہی سارا مستقیم تقلید کی نجات کا راستہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام شافعی رضوان اللہ تعالی ان میں سے کسی ایک کو مسائل اور اعمال اور احکام کے لیے پیش بنانا، تحریر کرنا نجات کا یہ راستہ ہے، ہدایت کا یہ راستہ ہے. اگر اس میں یہ دوست یہ اعتراض کہ ایسا کیسے 4 بجے کیسے صحیح ہو سکتے، تو یہ بھی تو صحیح ہوں گے. تو اس حوالے سے بخاری مسلم کے الفاظ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کو فالو کرنا ہے پوری دنیا کے علماء حق کا اجماع، پورے ورلڈ کے علماء حق کا اتفاق. اور شریعت کی بنیادی چیزوں میں سے قرآن اور حدیث کے علاوہ اجماع امت بھی ایک اہم بنیادی چیز ہے. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے جب بھی یہ کہتے ہیں کہ 4 بجے کو یہ اختلاف پر ہوں، لیکن ہونا الگ چیز ہے اور ماننا الگ چیز ہے. چاروں چیزوں میں، چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا حق پر ہونا یہ عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک ہے. لیکن چاروں امام کو برحق ماننا یہ تمام امت کو علماء حق کا اجماع ہے. کون حق پر؟ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن ان میں سے 3 اگر حق پر نہیں بھی ہے تب بھی ان کو ثواب ملے گا اور یہ جنتی ہے. کیسے؟ رسول پاک نے فرمایا کہ مجتہد جب اپنے اجتہاد پر عمل کرتا، اجتہاد سے مسئلہ بتاتا، تو مسئلہ بتانے میں اگر وہ درستگی کو پہنچ جائے تو 2 ثواب، ایک محنت کرنے کا ثواب اور ایک درستگی تک پہنچنے کا ثواب. اور اگر محنت تو کرا لیکن درمیان میں پھسل گیا، محنت قرآن حدیث کو بیس بنا کر کے مسئلہ بتانے کی کوشش کی، لیکن درمیان یعنی وہ مسئلے پہ حق کو نہ پہنچے، خطا بھی کر گئے، تو اس اجتہادی خطا میں اسے 1 ثواب، محنت کرنے کا ثواب، پہنچ جاتے درستگی تو اس کا بھی ثواب ہے. عربی میں ہوتا ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد وَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. اگر خطا کر جائے تو 1 اجر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی خطا میں بھی اجر ہے، تو ان کی خطا کو ہم خطا مانیں گے تو ہماری وہ بڑی خطا ہے. ان کی خطا کو لیتے ہیں. کیوں؟ یہ جب چلے تھے قرآن و حدیث کو نگاہ میں رکھ کر مسئلہ بتانے کے لیے، تو ان کی نگاہ میں اللہ رسول کی رضا کی، خوشنودی کی، قرآن و حدیث تھا. تو قرآن اور حدیث نیت میں رکھ
اگرچہ یہ بھی سچ ہے. اسی لیے ان چاروں کو حق ماننا ہم پر واجب ہے اور ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا، چاروں امام میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہم پر واجب ہے. حق ماننا واجب ہے، حق ہونا کہ اللہ کی ذکر کرنا. حق کون ہے؟ وہ اللہ پاک ہے. یہ دھیان رکھیں. گزشتہ درس کا یہ خلاصہ تھا. ایک بار کسی نام سے دیا ہے تقلید ہی صراط مستقیم. تقلید کرنا ہی چاروں امام سے کسی ایک امام کو دین کرنا یہی نجات کا راستہ ہے. کئی اس کی مثالیں ہوتی ہیں. حضرت آدم کی خطا کا ہم بتایا تھا، وہاں کی اجتہادی خطا ہے. رسول پاک سورہ انفال کی آیت کے حوالے سے 69 کے حوالے سے بتایا. حضرت عمر کی شان میں آیت ہوئی، نبی اور ابوبکر کے خلاف آیت ہوئی. مجھے اللہ پاک نے سب کو مالے قیمت والے ہوا ہے. آواز آج کی آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو لوگ حقانیت کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. جبکہ آپ سورہ بقرہ نمبر 2 میں آپ پڑھے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد ہے الذین یؤمنون بالغیب. یہ کامیاب وہ لوگ ہیں، ہدایت ان کے پاس ہے جو بے دیکھے ایمان رکھتے ہیں. دیکھے تو دیکھ کر ایمان لانا، یہ تو فرعون نے بھی کہا. جب عذاب کو دیکھ لیا فرعون نے تو کہا آمنت کما آمنت بنی اسرائیل، میں بھی ایمان لاتا ہوں. آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ پارہ نمبر 11 میں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا. دیکھ کر ایمان تو سب آ سکتا ہے، بے دیکھ کے ایمان لا، یہ ایمان کامل ہے. اسی کی طرف اشارہ اللہ پاک کا حال ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ بادلوں کے سایوں میں اللہ ان کے پاس ان کی شکل میں عذاب ہے. عذاب کی شکل میں اس سے بہتر آپ اچھے سے کیا سمجھیں گے؟ گزشتہ جمعہ کو ایسا طوفانی ہوا چلا، آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر ماشاء اللہ پورے کار کے بیکار واٹ لگے ہوئے تھے، پورے کار کے اوپر وہ گر گیا تو مر گئے. دیکھیں کیا یہ عذاب ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں لایا، یہ اللہ پاک لایا. یہ عذاب ہے. تو کیا اسی دن کا انتظار کرنے کے لیے کون اللہ عذاب دکھائے پہلا نہیں؟ ایسا ایمان دے دیتے گا. رسول کہہ رہے ہیں مان لو. جنت نہیں دیکھے، دوزخ نہیں دیکھے، جو بھی نہیں دیکھے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہی تیرا افسوس ہے، یہی تیری حد ہے، اس پر ایمان. اسی طرح اشارہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ماتھے کی آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے والوں. اللہ پاک کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کی شکلوں میں، بادلوں کی سایوں میں اللہ پاک عذاب آئے، والملائکۃ یا عذاب کے فرشتوں کو اللہ نازل کرے. کیونکہ عذاب میں فرشتے لاتے ہیں. دیکھیے نا بارش جو ہوتی ہے اتنا ایمان گھٹ ہوتا ہے، اوپر سے ایک قطرہ گرتا اور ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ یہ قطرہ کو کہاں گرانا. اب کتنے قطرے گرتے بارش میں، ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے آتے. اب وہ قطرے کو کہاں گرانا ہے، کس باڈی میں، کس تالاب میں کہاں گرانا ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو کیا تم یہ انتظار کر رہے ہو کہ عذاب کو بھی جو بھیجتا ہے اللہ وہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتا ہے؟ تو کیا فرشتوں کے عذاب کو بھیجنے کا انتظار کر رہے ہو؟ طائف کے میدان میں بھیجا تھا نا رسول پاک کو، ستانے والوں نے ستایا تو اللہ پاک نے ملک الجبال، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور کہا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ لوگ بیچ میں ہیں، آپ ہٹیے. یہ لوگ آپ کو ستائے نا، اس کو دو کو بھی کھلانے کا آرڈر ہے، دونوں کو بھی ایک دم بالکل گواہ بنا دینے کا حکم ہے، کچرا کر دینے کا حکم ہے، دبا دینے کا حکم ہے. آپ کو ستایا، آپ کو نہیں مانا، آپ کو تکلیف دیا ہے، لیکن ایک بات کہا اللہ تعالیٰ اگر آپ اجازت دیے تو ایسا کرنا ہے. رسول
اللہ طرف اشارہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ میری عظمت نہیں جانتی، میرے شان کو نہیں جانتی، مجھے نہیں جانتی، اسی لیے میرے کو ستا رہی ہے، میرے کو تکلیف دے رہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ پہاڑ کے فرشتے تو عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے، تو کیا لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بادلوں کی شکل میں، قرن کی شکل میں، بجلیوں کی شکل میں ہم عذاب لائیں یا فرشتوں کے عذاب کو بھیج کر ان کو مروا لیں؟ وقضی الامر، اور معاملہ طے کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انتظار کر رہے ہیں، کہنا یہ ہے کہ انتظار نہ کرے، رسول کو فالو کرے، نبی کو مان لے، انتظار کرے، یہ موافقین کے الفاظ ہیں۔ یہودی انتظار نہ کرے، جو کہا جا رہا ہے مان لے۔ اس سے اوپر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت موسیٰ ابن عمیر کے بارے میں، وہ ضرور صحابی موسیٰ ابن عمیر تو نبی کے لیے اپنا دھن دولت سب لٹا دیا، دے دیا، اور حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے، تو اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا تھا اسلام کو فالو کرنا، تو ایک تو ان کے واسطے سے مومنین کو بھی یہ بات کرنا، خبردار مومنو تم اپنی عقل نہ دوڑانا، نبی جو کہہ رہے ہیں بس وہی مانو، اور میں انتظار کروں ایسی اسی شکل میں مقام لانے والے تو بات کر رہا ہوں، مزید ہدایت اور تقویت ہمیں ایمان سے دے رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مثال بھی دے رہا ہے 211 میں، سل بنی اسرائیل کما دلہم بآیۃ بینہ، اے حبیب مکرم آپ ان اسرائیلیوں سے پوچھئے، آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی نشانیاں ہم نے واضح واضح طور پر ان کو عطا کی، ان کو دیا، نشانیاں بھی مراد لے سکتے اور معجزات بھی مراد لے سکتے، نعمت بھی مراد لے سکتے، من و سلوہ دیا ہے، بنی اسرائیل کو جنتی کھانا دیا، جو مانگتے تھے جیسے مانگتے، موسیٰ گرمی میں چلتے چلتے پورے سایہ کر رہے ہیں، ٹھنڈا ہو رہا ہمارے کو، اللہ پاک انزل علیکم الغمام، سایہ دیا ان کے اوپر۔ موسیٰ نے مانا ہے اللہ میری قوم ہے، ان کو گرمی لگ رہی ہے، ان کو سایہ نہ کر دے، سایہ نہ کر دے، اور اس کے بعد کہا ہے موسیٰ چلتے چلتے پانی ہونا بھوک ہونا بھوک لگی چلتے چلتے، انزل علیکم المن والسلویٰ، من اور سلویٰ جنتی کھانا ہے، پڑھتے ہیں اور اس نے جوس نے ماشاءاللہ لا کے دے دیا، جو مانگا جتنا مانگا اپنے دیا۔ اے حبیب ان یہودیوں سے پوچھیے، تم جو آئے ہو نسلوں سے، اے یہودیان عرب تم بتاؤ تمہارے سارے مطالبات کو رب نے پورا کیا، تمہاری ساری مانگ کو رب نے پورا کیا، اور ایک نبی کے ذریعے سے، تو ایسے ہی یہ بھی ایک نبی ہے، ان کو بھی فالو کرو، تمہاری ساری ضرورت پوری ہو جائے۔ جب تمہاری اصلوں کی ضرورت پوری ہوئی، تمہاری اصلوں کی ضرورت پوری ہوئی، تو تمہاری نسلوں، تم ان کی نسلوں میں ہو، تمہاری بھی ضرورت پوری ہوگی۔ وہ موسیٰ کے حوالے سے تم نے مانگا، ضرورت پوری ہوئی، یہ محمد رسول اللہ ہے، ان کے حوالے سے مانگو، ان کو فالو کرو، ان کو بلیو کرو، تمہاری ساری ضرورت پوری کرے گی۔ لیکن سنو وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، لیکن سنو جو اللہ کی نعمت کو چینج کرے، یاد رکھیے گا بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ نعمت ہم کو مل جاتی ہے، ملنے سے پہلے ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بار نمبر 11 میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ نے اس منظر کو بڑے اچھے سے کھینچا ہے اور بڑی اچھی بات کہی ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ یونس میں آیت نمبر 12 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی، در والے بار تکلیف پہنچتی تو کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، جب بولتے پہلو اور قائم بولتے بیٹھ کر، قائم بولتے کھڑے ہو، تو جب تکلیف پہنچتی تو ہمیں پہلو کے بل کھڑے ہو کر، اٹھ کر، بیٹھ کر، ہر حال میں وہ پکارنا شروع کر دیتے کہ اللہ ستر ہے، کہ اللہ پورے پریکٹیکلی ہم دیکھتے جائے کرنا میں ہو اور سر درد ہو جائے، کے پاس تکیا رکھیں گے، سر کے پاس تکیا رکھیں گے، وہ مجھے درد ہوتا ہے اور مجھے یہ کیا ایسے کرو، تو اللہ پاک ہمارے جب انسان کو تکلیف پہنچتی تو وہ ہمیں پہلو کے بل اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، ہر طرح سے ہمیں پکارتا، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم پکار
बिना नेमत की शक्ल में उतार दिया, बेमेहनत के मन्नो सलवा वाह, इतना अच्छा खाना कि हमें नाम लेते तो मुझे बन जाए मन जन्नती खाना। इनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक कदरता फरमाए। कहना ये है कि तुम्हारे मुतालबा को पूरा किया, जो दे दे अल्लाह ताला वो नेमत है, और मांग के बाद जो दे वो तो बहुत बड़ी नेमत है। चुपके अगर दे दे ये भी नेमत है, लेकिन अगर आपकी मांग पूरी करके अगर दे तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है कि आप डिपेंडेंट हो गए हैं, आपकी मांग के बाद दिया। उसकी अगर कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है। चुनांचे उसी का इशारा हमारा मैं युवद्दिल नेमत अल्लाह पानी जातु, अल्लाह की निशानी और अल्लाह की हक़ानियत और अल्लाह नेमत अता करने के बाद जो बंदा अल्लाह की नेमत को चेंज करेगा, उसकी कदर नहीं करेगा, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। मांगने के बाद देने वाला करो, और देने के बाद कदर नहीं करोगे तो तुम्हें भी लेगा, नेमत को उठाएगा। चुनांचे हुआ ऐसा ही इन यहूदियों ने मूसा की कौम ने मन्नो सलवा की कदर न की, ज़ख़ीरा करने लगे, जमा करने लगे, और अल्लाह पाक ने कहा था जमा नहीं करना, मैं दे रहा हूँ, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं ही दे रहा हूँ ना। जमा कर रहे हो तो तुम्हारे नफ्स पर भरोसा कर रहे हो, जब मैं दे रहा हूँ तो जितना तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ये तो जमा करना शुरू कर दिए। अरे खत्म हो गया तो कैसा, खत्म हो गया तो कैसा। देने वाले पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेने पर तुम्हारा ध्यान है, तुम अपने नफ्स पर ध्यान दिए, इसलिए अल्लाह पाक ने उठा लिया, हमेशा के लिए उठा लिया और कहा तुमने गलती की, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने तेरे ऊपर जुल्म नहीं किया, तुमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। इन बार एक क्या करना कहा था, कुलू वशरबू, खाओ पियो मेरे नीचे, कुलू वशरबू, खाओ पियो, अल्लाह अलैकुम वन्ना वसल्लम कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, खाओ जो मैंने रखा। लेकिन वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इस आयत के करीब से एक बात हमें और आपको दर्स के तौर पर, इबरत के तौर पर ये मिली कि अल्लाह पाक ने जो भी हमें बेमांगे नेमत दिया उसको भी हमको कदर करनी चाहिए, उसकी भी, और मांगने के बाद जो नेमत दिया है उसकी तो दाहिने हयात जब तक जिंदा है उसकी कदर मुकम्मल होनी चाहिए। अगर कि उसकी छोटी सी सामने बहुत अच्छे समझ जाए, 1000 रुपया आपके पास है, लेकिन अर्जेंट कॉल करना है, कोई बॉक्स 1000 रुपया कोई नहीं करेगा, 1 रुपया एक का सिक्का ही कोई कदर देख रहे हो, 1000 की कोई नियत नहीं है, एम्बुलेंस मंगवाना है, बहुत सारे डिफिकल्ट मसले हैं, और वो कोई बॉक्स नहीं से उसका काम हो सकता है, 1 रुपये से काम हो सकता है, तो 1000 की कोई कदर नहीं है। अब वहां पर 1 रुपये की, हालांकि 1000 के मामले में कोई कदर नहीं है, लेकिन वक्त पर वो 1 रुपया 1000 पर जब भारी है तो उस 1 रुपये की जिंदगी में कदर करना, कि वो 1 रुपया है जिसने हमारी जिंदगी, हमारी तमाम बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत पूरी की है। तो ऐसे ही कभी अगर आपको ये वीजा लग जाए सऊदी अरब का, या आप दुआ करें माँ की तबीयत सही हो जाए, ठीक हो जाए, और फिर कभी फर्ज कीजिए माँ अच्छी हो जाए, अच्छी होने के बाद डांटने लगे, तकलीफ देने लगे, थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ मैं, तो आप माँ के लिए दुआ न करना। क्यों? इसलिए कि तूने माँ के लिए दुआ करके उनसे दुआ की है, तो ये नेमत है। अब अगर तूने माँ को गलत कहा तो वो नेमत की कदर नहीं कर रहे, ध्यान दीजिएगा, वो अगर गलत कर रहे हैं तो उनका आजाद देगा अल्लाह ताला, आप आजाद नहीं देगा। एक बड़ी अहम मिसाल है, कहना ये है कि जो चीज वक्त पर अल्लाह ने आपको अता की है, अगर ये वक्त गुजरने के बाद उसकी कदर न भी नजर आए आपको, फिर भी आप उसकी नाकदरी न करना, उसकी कदर करना। समझ गया? छोटी सी मोबाइल, अब इस जमाने में कोई कदर नहीं, अब स्मार्टफोन आ जाए तो साइड जो देखते रहते नहीं। तो जिस चीज की जो अहमियत हो उसकी कदर ताकि हयात करना, तो अल्लाह पाक इसी की तरफ इशारा कर रहा है। भाई बंदे ने मतलब जो अल्लाह की नेमत को चेंज करेगा, जो बाकी माजात को बात इसलिए कि अल्लाह पाक ने नेमत को अता किया हो, अल्लाह शदीदुल इक़ाब, ऐसो के रब सख्त अज़ाब देंगे। और आप सुनिए, आप एक और आयत करीमा है, आयत नंबर 212, बड़ी अहम आयत करीमा है, तवज्जो से सुनिए। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, आज आपको मुसलमानों की सवाल करके हमारे पास लोग आते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करते हैं, अपने काम करते हैं, सब करते हैं, फिर हमारे को 2 वक्त का खाना भी जिसने के रहा, और हिंदुआ तो अल्लाह को पूछते भी नहीं, रसूल को मानते भी नहीं, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दे रहा सवाल करते हैं।
کسی دعا میں لکھا ہے کہ پاس یہ ہے وہ ہے، بات اسی کی طرف دیکھیں آپ کی تعلیم کے لیے دنیا جنت الکافر سجن المؤمن، جانتے ہیں دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اگر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے، جیل میں آپ بریانی والے رہے گا، مصالحہ بڑی بریانی بنائیں گے، جیل کا تصور ہی بتاتا ہے رونا، قید، آنسو، پریشانی، ڈپریشن، سوچ کے یہ سب بتاتا ہے۔ اب جیل میں تو جیل کا مطلب ہی ہوتا ہے قید کی زندگی، قید و بندی کی زندگی، سمجھے؟ تو الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کی قید خانہ ہے، مومن کے لیے جیل ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے باغات ہے۔ یہ تو رسول کہتے سے اگر ان کو بلیو کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہماری سوچ ایسی تو اگر مل رہا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، نہیں مل رہا ہے تو ہماری حقیقت ہے، مومن ہے ہم قید کی زندگی گزاریں۔ سی رہنے والے نے کہا کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا ہوا اپنے گھر گیا۔ صحیح ہے؟ دنیا سے جانے والا جا رہا ہے، دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، اب تو وہ چھوٹ کر جا رہا ہے تو وہ قید سے چھوٹ کر جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنا یہ ہے کہ کافروں کے محلات کو اور گستاخوں کے محلات کو روک کرنا، حق جماعت کے علاوہ دیگر جماعت کے محلات کو دیکھ کر آپ پریشان مت ہو، ان کے لیے ہی دنیا ہے، آپ کے لیے آخرت، آپ کے لیے آخرت۔ رسول پاک جنتی کھانا کھلاتے تھے صحابہ کرام۔ آپ کو جائیے گا، خدا کرے جو گئے ہیں بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں ایک بار ضرور جائیں، دکھا دیا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری حکمت برستی ہے۔ جب آپ جائیے گا تو جہاں پر حضور تہجد پڑھتے ہیں، پشت انور کے پاس رائٹ، یہ جو چاروں بل کے کمان ہے، پشت انور کے پاس رائٹ جہاں پہ اصحاب صفہ کو درس دیتے ہیں، اس کے سامنے جو کولے والا کونا ہے، اس کولے میں ایک بڑی اچھی خوبصورت ہمیں تشریح نہیں دے سکتا، کسی چیز سے دے دیا تو اس کی حفاظت ہوگا۔ بس یوں کہوں گا کہ پشت انور پر رائٹ سائڈ میں وہ جو کونا ہے، ایسے ایسے چار بنائے، چار کمان، تو رائٹ والا جو کونا ہے، ادھر بیٹھے گے ادھر کا رائٹ والا جو کونا ہے، وہیں پر میرے آقا بیٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے اس رائٹ کے 7-8 قدم پیچھے رائٹ اگر جائیں گے تو وہاں پر ایک پیلر ہے، اسی پیلر کے بعد نبی نے جنتی دسترخوان بچھایا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ حضرت عثمان غنی کے کہنے پر۔ بھوک بہت لگی تھی، بھوک بہت لگی تھی، تو نبی پاک نے جنتی دسترخوان بچھایا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن تک بچھایا، اور ہر دن عثمان کا یہ جملہ تھا، پوچھتے تھے نبی کیسا لگا کھانا؟ یا رسول اللہ یہ نہیں کہوں گا کہ کل سے اچھا تھا، یہ ضرور کہوں گا کہ اچھا تھا۔ تو کل سے اچھا اگر کہوں تو کل کا خراب ہوگا، نہیں، کل بھی بے حساب اچھا تھا، آج تو اور بے حساب اچھا ہے۔ نیا کھانا جنتی کھانا کھلانے والے مصطفیٰ، میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں یہ ہے، پیٹ پہ پتھر کیوں باندھ رہے ہیں، قحط کیوں پڑی ہوئی ہے، جن کی حکومت جنت پر چل رہی ہے، جنت پر چل رہی ہے جن کی حکومت، ارے وہ پیٹ پہ پتھر کیوں، اپنی بیٹی کو پیبند کا کپڑا کیوں، باپ پہن لیتا ہے آج پیبند کا کپڑا، لیکن اپنی اولاد کو کسی بھی طرح کو عید ملا کر دیتا ہے، چاہے اس کو آپ ان سب سے دور کرنے والی سوچ سمجھے یا خود بھی سمجھے، لیکن اولاد کو تو، لیکن فاطمہ کو پیبند والا بات ہے۔ یہ ساری سوچ کیوں ہے؟ جواب دے دیا، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے،
साल में 2 रुपये 5 रुपये जमा करके चादरा को चढ़ा के पास ले जाते, खाने के लाने पड़े हुए हैं, आपका दिल टूटता है, लेकिन फिर भी आप अपनी अकीदत पर ठोस कार्य नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह पाक वलियों की बारगाहों में झुकाना ये अपनी महबूबियत की बुनियाद पर करता है, जिसे चाह लेता है उसी को झुका। तब आप लेकिन हंसने वाले हंसते हैं, आज तक समझ नहीं आ रहा है, आज तक समझ नहीं आ रहा, खाली दरगाह पे खाली यहाँ पे जाकर के खाने खिलाने पड़े हुए हैं, स्कूल की फीस नहीं कर पा रहे बच्चों के, ये वो आंसर चलता नहीं देते, लेकिन आंखें खराब होना ही हो, ऐसा बोल बोल कर दिल दुखाते हैं ना। आज भी कुछ ऐसे जमात के लोग हैं, ऐसा देखता रहा, चलो चले दिन में बेहतरीन बिल्डिंग बन जाती, पूरे मोहल्ला सही हो जाता, तुम्हारे फीस पास सब अच्छे हो जाते, कल कदम भर देते, ये कर देते, कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ऐसा बोलते पुराने पाप की अक्कासी को देख के रब फरमाता है काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी को आरास्ता कर दिया गया, और ये काफिर मोमिनों पर मजाक उड़ाते हैं, मोमिनों पर हंसते हैं, मस्करा करते हैं, नहीं मस्करा आखिरी को पिटाते हैं, चार तो ये लोग हंसते हैं। नबी के गुलामों को भी डायरेक्ट कहा जाता था, नहीं मोहम्मद को फॉलो करे तो वैसे हो जाता, अबू बकर की तरफ पेट अंदर चला जाता, उमर की तरफ पेट अंदर चला जाता, देखो वो लोग जब नबी के नहीं थे तो क्या मस्त एकदम बिल्डिंगों में रहते थे, ये मोहम्मद के होते गरीब हो गए, ऐसा हो गया, इस तरह से मजाक उड़ाते थे। रब की तरफ इशारा कर रहा है, आप समझिएगा, जो कोई भी आपको आपके फाइनेंस की बुनियाद पर, आपके घरेलू मामलात की बुनियाद पर, कमजोरी गरीबी की बुनियाद पर ललकारे, समझ जाइए कि उनके ईमान में खोट है, काफिर है वो, कुफ्र के दलदल में चले जा रहे हैं वो। हम ये नहीं कहते कि दौलत नहीं कमाइए, कमाइए, इसलिए तो उस्मान गनी है, गनी बोले मालदार को कमाइए, लेकिन वो दौलत अल्लाह उसके रसूल की रज़ा में समझती थी, खुशनुदी में समझती थी। आप खाइए बिरयानी, लेकिन ताकत बने तो कहिए कि अल्लाह की इबादत के लिए अपनी ताकत बनाए, रसूल पर सलाम पढ़ने के लिए ताकत बनाए, इस तरह से आप तो काफिरों के लिए दुनियावी जिंदगी आरास्ता, और ये कुफार मोमिनों पर हंसते हैं, लेकिन ए लोगों सुनो, ये दुनिया है, दुनिया वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामत, लेकिन अगर तुम इनके हंसने का जवाब न दिए, दिल तोड़ा, तो तुम जैसों को क्या करूंगा मैं, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामत, इनके ऊपर फौक़ियत तुम्हें अता करूंगा, कहां, जहां सबको ज़ेर करूंगा वहां तुम्हें बुलंदी अता करूंगा। वल्लज़ीना तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामत, बुलंदी फ़ौक़हुम यौमल क़ियामत, बुलंद कर दूंगा मोमिनों को सुभान यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ही है जो बेहिसाब करता है। तुमको हिसाब देने वाले होते हैं, मैं तुम्हें मुराद को दे रहा हूँ, काफिरों को दे रहा हूँ, तुमको हिसाब देने वाले होते हैं, मैं उन्हें उनको मोहलत देने के लिए दे रहा हूँ, और तुम्हें आज़माने के लिए दे रहा हूँ, आज़माने के लिए दे रहा हूँ। तो नबी पाक की तर्ज़ जिंदगी को देखते हैं, साहब की तर्ज़ जिंदगी को देखते हैं, और आज के मुस्लिम नुमा लोगों को देखते हैं, तो कल ही ऐसे कुछ मुनाफिकीन थे जो गुलामाए रसूल को इस तरह के ललकार दिया करते थे, और फाइनेंस और दुनिया की बुनियाद पर लालच दिया करते थे, अरे छोड़ दे यार, से तू मोहम्मद के करीब गया है, गरीब बन गया है, कुछ भी लालच में खाने के लिए, जो अपनी बेटी को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तुम्हारा क्या है, इस तरह से ताने किया करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने मुस्तहजा मज़ा सुनाया है, खुशखबरी सुनाया है, इनकी नहीं मानना, हम तुम्हें कहते हैं कि हम तुम्हें इतना देंगे हिसाब नहीं कर पाओगे, गुमान से ऊपर, और कब देंगे, जब कोई किसी को नहीं देगा। यहाँ तो तुम्हें भाई दादा परदादा खानदान अकबा माशरा मालदार तुम्हारी मदद करने को तैयार है, जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करेगा वहाँ पर गुलामाए मुस्तफा की मदद करेगा, और यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन हम वहाँ बुलंदी अता फरमाएंगे। दुआ है मोहम्मद की आया